میرا تعلق انگلینڈ کے ایک کیتھولک گھرانے سے ہے۔ بچپن اور لڑکوں میں مذہبی عقائد کو آنکھیں بند کر کے اختیار کیے رکھا، لیکن نوجوانی میں غور و فکر کا مرحلہ درپیش آیا تو عیسائیت کا کوئی ایک عقیدہ بھی عقل اور کامن سینس کے مطابق نظر نہ آیا اور تصورات کی ساری عمارت لرزتی ہوئی نظر آئی۔ مثال کے طور پر شادی ہوئی، بچے ہوئے تو بے اختیار خیال آیا کہ یہ معصوم بے خطا بچے بھی عیسائیت کی روح سے پیدائشی گناہ گار ہیں، بیچارے ساری عمر گناہ گار رہیں گے اور اسی مکروہ حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، الا یہ کہ کوئی پادری نے بخشش کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے، حالانکہ اس پادری کی اپنی معصومیت کا معاملہ بحث طلب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق انگلینڈ سے ہے اور نام ہے مسز میری اولیور۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرے وجدان نے اس قسم کے عقائد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن ایک پیدائشی عیسائی کی حیثیت سے میں مجبور تھی کہ عقل کو بالائے طاق رکھ کر انہیں صحیح تسلیم کروں۔ لیکن کب تک، آخر کار تنگ آ کر اور تھک ہار کر میں نے دیگر مذاہب کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس ذہنی کشمکش سے نجات حاصل کر سکوں جس نے میرا سکون غارت کر دیا۔ اس ضمن میں سب سے پہلے میں نے ہندوازم اور بدھ مت کا مطالعہ کیا، لیکن یہ دیکھ کر بڑی مایوسی ہوئی کہ یہ دونوں مذہب بھی انسان کے ازلی گناہ گار ہونے کا تصور رکھتے ہیں اور ان کے نظریے کے مطابق اسی گناہ سے نجات کے لیے انسان مختلف شکلوں میں بار بار دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ آواگون یا تناسق کا فلسفہ اسی فکر کا مظہر ہے۔ چنانچہ یہ دونوں مذاہب میرے ذہنی شکوک کو رفع نہ کر سکے، نہ میرے سوالات کا کوئی شافی جواب فراہم کر سکے۔ آخرکار اللہ نے میری دستگیری فرمائی، اور حالانکہ اسلام کے بارے میں ارد گرد کا ماحول شدید تعصبات رکھتا تھا، لیکن میں نے اس کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قرآن کا انگریزی ترجمہ خرید لیا اور اسلام کے بارے میں مختلف کتابیں حاصل کر لیں، اور جب میں نے کھلے دل کے ساتھ غیر جانبداری سے ان کا مطالعہ شروع کیا تو بے پناہ مسرت کے ساتھ ساتھ میری حیرت بڑھتی چلی گئی کہ اس مذہب کی ایک ایک تعلیم عقل کے عین مطابق ہے اور کوئی بات بھی کامن سینس کے خلاف نہیں۔ چنانچہ جلد ہی میرے سارے سوالات کا جواب مل گیا، تمام شکوک رفع ہو گئے اور میں نے مکمل شرح صدر کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ سب سے پہلے اسلام کی اس تعلیم نے میرے وجدان کو بڑا اطمینان عطا کیا کہ سارے انسان پیدائشی معصوم اور بے خطا ہیں، اور انسان نہ صرف اپنی کوششوں سے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے بلکہ اسے ضمانت دی گئی ہے کہ گناہوں سے دامن بچا کر وہ اللہ کی رضا و مغفرت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین اور اس کا ماحول ہے جو اسے عیسائی، یہودی یا میوسی بنا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہی بات عقل اور حقیقت کے مطابق ہے، اور یہ تو نظریہ انسان اور خدا پر بہتان کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ پیدائشی گناہ گار ہے۔ چنانچہ اس عقیدے کا موازنہ جب میں نے مختلف مسلمانوں کی زندگیوں سے کیا تو یہ بات مجھ پر واضح ہو گئی کہ جو لوگ اخلاص اور قلبی وابستگی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں، اور ان کی زندگیاں نیکی، تقدس اور طہارت کا امتزاج اور بہتر بن جاتی ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عمل انسانی معاشرے میں ہم آہنگی، توازن اور وقار کا باعث بنتا ہے، اور وقار اور عدل کا یہ چلن آگے چل کر ساری سوسائٹی اور عام افراد کے لیے ترقی اور اجتماعی سکون کا سبب بن جاتا ہے۔ چنانچہ یہ خوش کن انکشاف تھا جس سے متاثر ہو کر میں نے اسلام کا مزید توجہ اور گہرائی سے مطالعہ کیا، اور اس کی سادہ و عام فہم تعلیمات میرے دل میں اس قدر گھر کر گئیں کہ میں اسے قبول کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اسلام کے مطالعے کے دوران یہ خوشگوار انکشاف بھی ہوا جس سے میرے دل میں اس کے لیے قدر و منزلت بڑھ گئی کہ ہندو مت اور عیسائیت کے برخلاف اسلام میں چند مخصوص افراد کا کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جس کے لیے اس کی تعلیمات کا کوئی خاص حصہ محفوظ و مختص کیا گیا ہو اور وہ عام لوگوں کی دسترس سے دور ہو۔ بالفاظ دیگر عیسائی پادریوں اور ہندو پنڈتوں کی طرح اسلام میں پاپائیت یا مخصوص مذہبی گروہ کا تصور نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات ہر فرد کے لیے یکساں حیثیت و اہمیت کی حامل ہیں
اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ اس قدر سادہ، سہل اور عام فہم ہے کہ ہر شخص انہیں آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ پھر اسلام عیسائیت اور ہندو مت کے بالکل برعکس اپنے پیروکاروں کو عام اجازت دیتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر غور و فکر کریں اور اس حوالے سے عقل اور ضمیر کو برابر نگراں بنائے رکھیں۔ چنانچہ گہرے مطالعے کے بعد میرا تاثر یہ ہے کہ اسلام اپنی تعلیمات کے اعتبار سے بڑا ہی سادہ مذہب ہے اور مزاج کے لحاظ سے فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام کی یہی وہ خصوصیت ہے جو اس کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور چونکہ اسے اپنی حقانیت پر محکم اعتماد ہے اور حتمی یقین بھی، اس لیے اسلام ہر شخص کو کھلی دعوت دیتا ہے وہ اس کے عقائد اور تعلیمات کا تنقیدی نظر سے جائزہ لے۔ عیسائیت اور ہندو مت اس اعتماد سے محروم ہیں اور اپنے پیروکاروں کو بار بار ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خبردار، مذہب کے معاملے میں عقل کو ہرگز پروئے کار نہ لانا اور آنکھیں بند کر کے مختلف تصورات پر یقین کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر یہ امر خصوصی اہمیت کا حامل ہے کہ اسلام سب بنی نوع انسان کے لیے امن اور محبت کی ضمانت دیتا ہے اور ان لوگوں کے حقوق بھی غصب نہیں کرتا جو اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ ایک اسلامی ریاست میں اسلام دشمن مذاہب کے پیروکاروں کے معاشرتی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اسلامی تعلیمات کی روح سے مسلمان حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلموں کے انسانی حقوق کی حفاظت کریں اور ان کے مذہبی رسوم و رواجات کا تحفظ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام جس قدر انسانوں کو احترام دیتا ہے اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، مذاہب میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں اس حوالے سے رواداری اور وسعت قلبی کی مثالیں جو اس افراد سے نظر آتی ہیں، عیسائیت کی تاریخ اس سے تقریباً خالی ہے۔ حالانکہ یہ مذہب رحم اور برداشت کا اس حد تک دعوے دار ہے، بالکل بائبل کے مطابق اگر کوئی تمہارے داہنے رخسار پر تھپڑ مارتا ہے تو بائیں رخسار بھی اس کے سامنے کر دو تاکہ وہ اپنا شوق پورا کر لے۔ اسلام اس طرح کا کوئی غیر فطری نہ قابل عمل دعویٰ نہیں کرتا، لیکن وقار اور شائستگی کے ساتھ امن، رواداری اور درگزر کے تقاضوں کو یہ دین جس طرح بروئے کار لاتا ہے وہ بے مثال اور عظیم النظر ہے۔ اسلام کے بارے میں جہاں تک میرے مطالعے کا تعلق ہے، میرے نزدیک اس مذہب کی تعلیمات دو شعبوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ پہلا شعبہ عقائد اور عبادات پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرے کا تعلق ان معاملات سے ہے جو خانگی اور معاشرتی سطح پر انسانوں کے درمیان کار فرما ہے۔ وہ اسلامی تعلیمات جن کا تعلق عقائد و تصورات سے ہے، ان میں کوئی پر اسراریت یا الجھاؤ نہیں ہے، ان میں بڑی سادگی ہے تاکہ یہ عقائد مستحکم بھی رہیں اور ان کا تسلسل بھی برقرار رہے۔ اس مقصد کے لیے چند عبادات لازم کر دی گئی ہیں جو بڑی ہی سادہ، مؤثر، قابل عمل ہیں۔ توحید خداوندی کا اعجاز اور کمال یہ ہے کہ جو شخص سچے دل سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی وحدت و توحید پر ایمان لے آتا ہے، وہ باقی سب حقیقی اور غیر حقیقی طاقتوں سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اس کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو غیر معمولی جلا ملتی ہے اور اس کے ضمیر کی آزادی اور عمل کی جولانی پورے ماحول اور بنی نوع انسان کے لیے غیر معمولی فیضان اور منافع کا سبب بن جاتی ہے۔ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مقصد دراصل اس احساس تشکر کا اظہار ہے جو بنی نوع انسان پر آپ کے بے حد و حساب احسانات کے حوالے سے ہر شخص پر واجب ہے اور جس کے بغیر اہل اسلام اتحاد اور یگانگت کی نعمتوں سے فیض یاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اسلامی عبادات بڑی سادہ ہیں، ان کی بجاوری کے لیے نہ مخصوص نوعیت کے آلات کی ضرورت ہے نہ کسی مخصوص مقام کی۔ نماز پنجگانہ مسجد کے باہر بھی کسی مقام پر ادا کی جا سکتی ہے اور اس عمل سے نہ صرف انسان ضبط نفس اور قواعد و ضوابط سے فیض یاب ہوتا ہے بلکہ انسانوں کے باہمی تعلقات میں استواری اور یک رنگی پیدا ہوتی ہے۔ جہاں تک تمدن و معاشرت سے متعلق اسلامی تعلیمات کا واسطہ ہے تو اسلام انسانوں کو امن اور دیانت کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلامی نظام معاشرت کے مطابق امیر اور غریب حتیٰ کہ مسلم اور غیر مسلم کے حقوق میں قطعی کوئی تمیز نہیں۔ اسلام سب انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، ان میں مساوات قائم کرتا ہے اور ایک عالمگیر انسانی برادری کے ارکان کی حیثیت سے سب کو یکساں اہمیت دیتا ہے۔ المختصر مختلف مذاہب کے بغور مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ صرف اسلام ہی اپنوں اور بیگانوں سب کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی کی بے میل سادہ تعلیمات دلوں پر دستک دیتی ہیں
اور اپنے اندر وہ دلکشی اور جاذبیت رکھتی ہیں کہ کوئی بھی منصف مزاج غیر مسلم انہیں قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام کی یہی وہ خصوصیات تھیں جن سے متاثر ہو کر 10 برس قبل میں مسلمان ہو گئی، اور یہ کہتے ہوئے بے پناہ مسرت اور اطمینان محسوس کر رہی ہوں کہ ان 10 سالوں میں ایک دن کے لیے بھی مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوا۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔